مہاتما گوتم بدھ، جن سے بدھ مت مذہب کا آغاز ہوا، جس نے ذات پات رنگ نسل کو پس پشت ڈال کر تمام انسانوں کے لیے محبت اور امن کا پیغام دیا ہے۔ گوتم بدھ 6 صدی قبل مسیح میں نیپال کے علاقے کپل وستو میں راجا شدھ ودھن کے گھر پیدا ہوئے، جس شہر کو آج تلروا کوٹ کہتے ہیں۔ ان کا اصلی نام سدھوارت تھا۔ گوتم بدھ کی پیدائش کے وقت کا ماحول یہ تھا کہ لوگ ویدوں کی کتابوں کو کتب الہی سمجھتے تھے اور سنسکرت زبان رائج تھی۔ راجا شدھ ودھن کی 2 شادیاں تھیں، جن سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور آخرکار جب بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے خوشی میں کپل وستو شہر میں جشن کروائے، جس سے دور دور تک یہ خبر پھیلی کہ کپل وستو کے راجا کو بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جہاں سارے خوش تھے، وہاں سدھوارت کی ماں بیٹے کی پیدائش پر دن بدن صحت مند اور خوش رہنے لگی۔ خوشیوں کا سورج طلوع ہوئے ابھی 6 دن گزرے ہی تھے کہ 7ویں دن سدھوارت کی ماں مہامیا کا انتقال ہو گیا۔ اس اچانک موت پر نہ صرف راجا شدھ ودھن کو دلی صدمہ پہنچا، بلکہ اس خبر پر پورا کپل وستو ویران ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بس تیزی سے گزرتا گیا، اور سدھوارت ایک اچھی پرورش سے آگے منزلیں طے کرتا گیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بچپن میں سدھوارت یعنی گوتم بدھ انتہائی خاموش اور سادہ طبیعت کا مالک تھا۔ جو چالاکی عام بچوں میں ہوتی ہے، وہ اس میں بالکل نہیں تھی۔ حکومتی معاملات میں دلچسپی رکھنے کے بجائے آپ صرف تعلیم حاصل کرنے اور زیادہ وقت اکیلا رہنا پسند کرتے تھے۔ اکثر اوقات محل سے دور چلے جاتے اور ایک بت کی مانند خاموش بیٹھے غور و فکر میں مصروف رہتے۔ جب حکومتی معاملات چلانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا تو آپ کوئی رد عمل نہیں دیتے تھے، کیونکہ سدھوارت کی باطن میں کچھ ایسی کشمکش چل رہی تھی کہ جس کو شاہی محل کی آسائشیں، عیش و آرام، رونقیں اور دنیاوی لذتیں بھی اثر انداز نہ ہو سکیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن شاہی محل میں ہل چلانے کے حوالے سے مقابلے کی تقریب رکھی گئی، جو ہر سال کروائی جاتی تھی۔ راجا شدھ ودھن کے پاس 1000 ہل تھے، جس میں سے 700 ہل چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ معمول کے مطابق ہل میدان میں اتارے گئے اور راجا شدھ ودھن نے بھی اس میں حصہ لیا۔ اس دن پوری ریاست سے لوگ یہ تقریب دیکھنے آئے تھے۔ یہ سب معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن شہزادہ سدھوارت ایک بار پھر تمام رونقوں سے دور جامن کے ایک گھنے درخت کے نیچے آنکھیں بند کیے خاموش عبادت میں مشغول ہو چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک خادم نے راجا شدھ ودھن کو اطلاع دی۔ یہ اطلاع ملتے ہی راجا اس درخت کے پاس آ کر شہزادہ سدھوارت کو آواز دیتے ہیں
کہ اے بیٹے اٹھو، آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھو۔ بس شہزادہ عبادت کے گہرے سمندر سے بیدار ہو جاتا ہے، جیسے خدا سے قائم ربط ٹوٹ گیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنے بابا سے کہنے لگے، بابا اس طرح کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے کئی جانوروں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور کئی اس تکلیف سے مر جاتے ہیں، آپ ان سے ایسے کام نہ کیا کریں۔ شہزادے کی ان جملوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس قدر چھوٹی عمر میں جانوروں پر رحم دلی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا۔ یقیناً سدوارت کے منہ سے نکلا یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ محبت کے عالمگیر اور عظیم منشور کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ یہ جملہ اس انسان کی گہری سوچوں کی پرچھائی تھی جو ہر دیش اور فرد کے لیے سلامتی کا خواہشمند تھا۔ بیٹے کو اس قدر سوچ و بچار کرتا دیکھ کر راجہ بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ تمام آسائشیں میسر ہونے کے بعد بھی آپ ان تمام چیزوں سے لاپرواہ تھے جن سے دنیا کی محبت پیدا ہو۔ آخرکار راجہ کو کچھ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ بیٹے کو دنیا داری میں جھکانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی شادی کروا دو۔ تاریخ میں آیا ہے کہ جب سدوارت کی عمر 19 سال تھی تو آپ کی شادی اپنے ماموں کی بیٹی سے کروا دی گئی۔ شہزادی کی شادی کا مقصد اس کے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈالنی تھی کہ جس سے وہ دنیا داری میں واپس لوٹ آئے۔ شاہی محل میں ہر موسم کے لحاظ سے رہائش اور آسائشیں مہیا کی گئی، موسیقی کا انتظام کیا گیا تھا، بس حقیقی دنیا میں لانے کے تمام اسباب میسر کر دیے گئے۔ لیکن ان تمام آسائشوں کو چھوڑ کر 7 برس تک سچائی کی راہ اختیار کر کے اس فکر و تلاش میں پھرا کہ دنیا میں جو دکھ درد اور گناہ ہے اس سے کس طرح رہائی ہو۔ آخر وہ دن آیا کہ گوتم بدھ نے راحت و تسکین حاصل کی۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اس گوتم کو اس شادی سے ایک اولاد بھی ہوئی تھی۔ ایک شب میں گوتم نے سفر باندھنے کی تیاری کر لی۔ ایک حسرت بھری الوداعی نظر اپنی بیوی اور بچے پر ڈال کر تمام دولت، جاہ و حشمت، تخت و تاج کو ایک ٹھوکر مار کر محل سے باہر نکل آئے اور انوما ندی کے کنارے آ کر رکے۔ وہاں انہوں نے سارے جواہرات اور شاہی کپڑے اتار کر ایک غلام کے حوالے کیے کہ انہیں واپس لے جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے لمبے بال کاٹ ڈالے اور ایک عام سے کپڑے بدل کر راج گڑھ کی گھاٹیوں کی طرف چل دیے۔ راج گڑھ کی پہاڑیوں میں اس وقت بڑے بڑے راہب اور درویش رہتے تھے۔ گوتم نے انہی بزرگوں میں سے ایک کی خدمت میں، جن کا نام الارا تھا، حاضر ہوئے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب الارا کا نظریہ انہیں مطمئن نہ کر سکا تو دوسرے فلسفی ادراک سے درس لیا اور فلسفہ زندگی سمجھتے رہے۔ ایک دن گوتم بدھ اسی عبادت میں ایک املی کے پیڑ کے نیچے دھیان دھرے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دل میں ایک قسم کی روشنی محسوس ہوئی۔ دل کو اطمینان سا آ گیا۔ معلوم ہوا کہ خاکے اور جسم کو ایذا دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا اور عاقبت میں خوشی اور راحت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیک اور پاک زندگی بسر کی جائے، سب پر رحم کیا جائے
اور کسی کو مت ستانا چاہیے۔ گوتم کو یقین ہو گیا کہ نجات کا سچا راستہ یہی ہے۔ جس کے بعد وہ پیڑ بدھی پیڑ کہلانے لگا۔ اس کے بعد کے حالات گوتم کے الفاظ میں یوں بیان کیے گئے ہیں کہ جب میں نے جان لیا تو میری روح خواہش کی برائیوں سے، دنیاوی زندگی کی آلائش سے اور غلطی و جہالت کے مسائل سے آزاد ہو گئی۔ تو اس آزاد کو اپنی آزادی کا علم ہوا، دوبارہ جنم لینے سے چھٹکارا مل گیا، مقدس طور ختم ہو گیا اور فرض پورا ہوا۔ میں اس دنیا میں پھر نہ آؤں گا، یہ میں نے جان لیا۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔